وہ اس پر لازم ہو چکی ہے، کیونکہ اس نے قربانی کی نیت سے خریدا ہے. نیت سے خرید قربانی کی نیت سے خریدے گا تو شریف فقیر جو صاحب نصاب نہیں ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی. کوئی ایسا شخص ہے یا کوئی ایسی فیملی ہے کہ جس کے پاس مثال کے طور پر جانور تو ہے، ٹھیک ہے، اب اس نے پالا بھی ہے اور اس نے نیت کر لی قربانی کی، ہے شریف فقیر، تو کیا اب اس صورت میں اس پر قربانی واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیے ایک صورت یہ بیان کی کہ خریدتے وقت قربانی کی نیت ہے، وہ تو ٹھیک اور ہے. ایک یہ ہے کہ خریدتے وقت قربانی کی نیت نہیں، ویسے ہی پالنے کے ایسے لیے ہی پالا ہوا ہے. جی اب پالنے کے لیے جب لایا ہے اور اب قربانی سے چند دن پہلے وہ نیت کر لیتا ہے کہ میں اس کی قربانی کروں گا، پالتے پالتے اب یہ نیت ہو گئی. قربانی واجب نہیں ہوگی. اچھا ہاں خریدتے وقت قربانی کی نیت ہوگی تو واجب ہوگی. صحیح. خریدا پالنے کے لیے تھا اور اب بعد میں نیت کر لی کہ میں اس کو قربان کروں گا تو یہ قربانی واجب نہیں ہے. ہاں نیت کی ہے اور کوئی ایسی وجہ نہیں ہے اس سے پھرنے کی تو چاہیے کہ اپنی اس نیت کو پورا کرے، قربان کر دے، لیکن واجب اس کے اوپر نہیں ہے. واجب اس وقت ہوگا جبکہ نصاب وہ پورا ہوگا. شخص جو کہ صاحب نصاب ہو یا صاحب نصاب نہیں ہے لیکن قربانی کی نیت سے وہ جانور خرید لیتا ہے. عمر کے اعتبار سے بڑے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے بالخصوص بیل اور گائے وغیرہ میں؟ بڑے جانور کی عمر بیل اور گائے 2 سال اور اونٹ 5 سال. صحیح. تو ان کی 2 سال عمر ہونا ضروری ہے کم از کم. منیمم ان کی عمر وہ 2 سال ہے، اس سے زیادہ جتنے کے بھی ہوں اس کے اندر حرج نہیں ہے. صحیح. اور اس 2 سال کی جو علامت ہے وہ ظاہری طور پر وہ ان کا 2 دانت والا ہونا ہے، کہ وہ اس علامت سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ 2 دانت والے جانور ہو گئے. صحیح. اگر کسی نے اپنے پاس ہی اس جانور کو پورا 2 سال پالا ہے تو اگرچہ 2 دانت نہ ہو تو اس کی قربانی وہ کر سکتا ہے. اچھا مفتی صاحب یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت جانور ہے نا. ماشاءاللہ. اب یہاں پر شوق سے آئی ہے فیملی آئی ہے یا کچھ لوگ آئے ہیں، جانور پسند کیا، مول تول کیا، گھر لے کے گئے، گھر لے جا کر جب بچوں کو دکھایا یا فیملی کو دکھایا تو گھر کے کچھ افراد کو، فیملی کے کچھ افراد کو جانور پسند نہیں آیا. اب فیملی ضد کر رہی ہے کہ جناب اس کو چینج کریں، اس کو واپس دے آئیں، تو کیا ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ اس کو واپس چینج کیا جا سکے؟ جانور جو قربانی کے لیے خرید لیا نا جی، تو اب اس میں اگر تو ایسا شخص جس نے جانور خریدا ہے جو تھا ہی شریف فقیر جس پر قربانی واجب نہیں ہے، صحیح ہے، تو وہ تو نہیں بدل سکتا. اس اچھا. پر تو ضروری ہے کہ اسی کو ہی قربان کرے، وہ جو لے کر آیا اسی کو ہی قربان کرے، اس کو بدلنا نہیں ہے. اب اگر ایک مالدار آدمی، جیسے ہم یہاں کھڑے ہیں تو اتنے بڑے جو جانور لے کے جاتے ہیں یہ عموماً مالدار لوگ ہوتے ہیں، تو اب اگر جانور ایسا لے لیا اور پھر گھر والے کہہ رہے ہیں یا خود کہہ رہے ہیں کہ یہ بیچ دوں تو میں اب کوئی اور جانور لے لوں. بھائی بچوں کو مارنا شروع کر دیا. یہاں سے تو بڑا اس کو چیک کر کے لے کے گئے تھے، چلا کے بھی چیک کیا تھا، بچوں نے بھی چیک کیا تھا، لیکن گھر جا کر بچوں کو 2-3 اگر اس نے سر گھما دیے تو بچوں کا بھی سر گھوم گیا کہ اس کو بیچ دو پاپا، ہم کو یہ نہیں چاہیے، اس کو چینج کرو. اس کو باندھیں اور اس کو قربانی کے دنوں میں قربان کریں. البتہ مسئلہ شرعی یہ ہے کہ قربانی کی نیت سے جانور اگر کسی نے خرید لیا تو اس سے تجارتی نفع یہ اٹھانے کی اجازت نہیں. کوئی یہاں سے لے کے چلے گیا 10 لاکھ کا، 15 لاکھ کا، قربانی کی نیت سے، قربانی کی نیت سے، جی جیسے 15 لاکھ روپے کا اس نے خریدا. اب گھر گئے اور سامنے کسی کو پسند آ گیا، وہ بولا بھائی ہاتھ کے ہاتھ 18 لاکھ مجھ سے لو، 3 لاکھ کا نفع ہو گیا، 3 لاکھ کا نفع، تم 15 کا دوبارہ لے کر آ جاؤ. صحیح ہے. تو یہ یوں نفع اس کے لیے رکھنا یہ جائز نہیں ہوگا. اچھا، جس نے قربانی کی نیت سے خریدا اس کے لیے ٹھیک ہے. اور ہو بھی غنی، شریف فقیر تو بیچ ہی نہیں سکتا. صحیح ہے. اب غنی شخص اگر ایسی صورتحال میں بیچے گا تو اس پر 18 کا بلانا ضروری ہو جائے گا. اچھا، جتنی قیمت کا بیچا ہے نفع سمیت اس کی قیمت کا لانا ضروری ہو جائے گا. ایسا نہیں کر سکتا کہ اس سے کوئی نفع حاصل کر لے. سمجھ گیا. بدلنا ہے ویسے ہی جانور ہے کہ اس کو بدل کے کچھ اور لینا ہے تو ایسا شخص اس سے اچھا اگر لینا چاہتا ہے تو بدلنے کی اجازت ہے. اچھا، لیکن اگر اس سے کم میں اس نے لینا ہے تو پھر جائز نہیں ہے بدلنا. صحیح. ایک جانور اس نے 10 لاکھ کا لے لیا، صحیح. اب اگر گھر جا کر ذہن بنا کہ میں کوئی اور 12-15 لاکھ کا لیتا ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ تو جائز ہوگا اس کے لیے کہ وہ 10 لاکھ کا واپسی کر دے یا بیچ دے اور 12 لاکھ کا لے لے. صحیح. لیکن اگر چاہتا ہے کہ 10 لاکھ کا لے آیا ہوں 6-7 لاکھ میں کر کے آ جاتا ہوں تو پھر نہیں کر سکتا. قربانی کی نیت سے لے کر آپ اس پہ تجارتی نفع کا نہ سوچیں. کیا مجھے تجارتی، کیونکہ چیز تو اللہ کی بارگاہ میں جانی ہے، قبول اللہ تعالیٰ نے فرمانی ہے. آپ کے دل میں جتنا اخلاص ہوگا، قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. تمہاری یہ قربانیوں کے یہاں تو خاص حج کی قربانیوں کا بیان ہوا کہ ان کے
جانوروں کے گوشت اور خون یہ اللہ کو نہیں پہنچتے، بلکہ وہ تقویٰ ہے اللہ کو پہنچتا جس پر تمہیں اجر ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ بڑے جانور کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں، اگر 5 بندوں نے قربانی کی نیت سے جانور میں حصہ ملایا، 2 بندے جو ایسے ہیں جو صرف گوشت حاصل کرنے کی نیت سے شامل ہو گئے کہ بھائی چلو ہمارا حصہ شامل کر لو اور ہمیں گوشت دے دینا، گوشت سے مطلب ہے، ہمیں قربانی سے مطلب نہیں ہے، تو اس صورت میں پھر کیا شرعی حکم ہوگا؟ یہ قربانی کا جانور جو ہے وہ اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کے لیے، تقرب اللہ کے لیے ذبح کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قربانی کے جانور کے جتنے بھی شرکا ہوں گے ان تمام کی نیت یہی ہونی چاہیے، اب چاہے عقیقے کی ہو اچھا، یا قربانی کی ہو یا صدقے کی ہو۔ ذاتی نفع کہ بس صرف گوشت مقصود ہے مجھے، صحیح، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں صدقے کی نیت ہے یا عقیقے کی نیت ہے یا قربانی کی نیت ہے، تو یہ نیتیں ایک ہی بڑے جانور کے اندر مختلف ہو سکتی ہے، اس میں حرج یعنی نہیں۔ اگر کسی نے بھی ذاتی نفع کی کہ بھئی مجھے تو گوشت چاہیے، مثال ایک قصاب بولتا ہے کہ بھئی آپ جانور لے کر آ گئے، 6 تو آپ کو بندے مل گئے، ٹھیک ہے، ایک پیسے مجھ سے لے لو ایک حصے کی، اور اس کا جو گوشت بنے گا وہ مجھے دے دینا، میں دکان پہ بیچ دوں گا۔ صحیح، تو اب ایسی صورت میں کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، کسی کی بھی نہیں ہوگی، کسی کی بھی نہیں تو ہوگی۔ جنہوں نے قربانی کی نیت سے لیا ہے ان کا کیا قصور ہے بیچارے کا؟ ایک وہ شخص، چونکہ یہ معاملہ وہی قربانی کا اللہ پاک کے لیے، ایسا کسی بھی اس شخص کو آپ نے شریک کیا کہ جس کی اپنی قربانی ضائع ہو رہی ہے یا وہ قربانی کے لیے ہی نہیں کر رہا، تو بقیہ کی بھی قربانی ضائع ہو۔ مفتی صاحب سے کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ میں سوال یہ کرنا چاہوں گا، اب فرض کر لیں ایک گھر میں جو سا نا مطلب 14 افراد ہیں، 14 افراد ہے، اور اکثر ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ مطلب وہ ایک ہی بیل لے آتے ہیں اور 7 قربانیاں کرتے ہیں، جبکہ یہ باقی لوگوں پہ 14 میں مطلب یہ واجب ہوتا ہے، ان کا نہیں کرتے۔ اس کے لیے یہ کیا حکم ہے کہ باقیوں کا مطلب وہ ایسا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ فرض کر لیں اب جس طرح یہ بڑا جانور ہے یہ 10 لاکھ روپے میں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن چھوٹے جانور جو سے کم ریٹ پہ مل سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ 14 پورا کریں گے یا وہی 7 ہی کریں گے؟ 10 لاکھ میں ایک جانور لے لیا وہ ہے 10 لاکھ کا، باقی جو نا جو باقی جو لوگ رہ گئے ہیں ان کا وہ کیا کرنا چاہیے؟ اچھا مفتی صاحب، بہت اچھا سوال کیا ہے ہمارے بھائی نے۔ یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، اسپیشلی طور پر ہمارے جو اوپر کے علاقے ہیں وہاں پر، کہ پورے گھر کی طرف سے ایک جانور کر لیا، چاہے وہ چھوٹا جانور کر لیا، بڑا جانور کر لیا، کیا بہت مہنگا جانور، اچھا مہنگا جانور کیا، پیسوں میں پورا تھا، لیکن گھر میں افراد 14 ہیں، حصے 7 کیے ہیں، اس کے کیا شرعی حکم ہوگا؟ یہ کرنا درست ہوگا نہیں ہوگا؟ دیکھیں، جن پر واجب ہے ان تمام کی طرف سے ایک ایک قربانی، ایک ایک حصہ ہونا یہ ضروری ہے، اچھا، جن پر واجب ہے۔ صحیح، اب چاہے وہ بکرے لا کر حصے پورے کر دیں صحیح، یا بڑے جانور گائے بیل لیتے ہیں تو اس میں 7 حصوں کے ساتھ وہ پورا کر دیں۔ صحیح، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی مالی طور پر مالیت کے اعتبار سے بہت مہنگا جانور لائے اور حصے آدھوں کے چھوڑ دیے، اگر ان پر بھی واجب تھے پھر تو گناہ گار ہوئے، صحیح، اور واجب جس پر ہے یہ اسی پر ہی واجب ہے، یہ بات بھی یاد رکھیں۔ صحیح، مثلا اگر گھر کے جن افراد پر واجب ہے اور وہ صاحب استطاعت ہیں، اب 2 افراد نے خرچ کیا پیسہ، صحیح، وہ کہتے ہیں ہم تو یہ لے کے آ رہے ہیں، صحیح ہے، تو اگر تو سب کے لیے آ رہا ہے فبیہ نہیں ہے تو پھر ان کو خود اپنا واجب ادا کرنا ہوگا، اگر وہ ان کا حصہ شامل نہیں کر رہے تو اب انہوں نے اپنی جیب سے خرچ کرنا پڑے گا۔ کرنا پڑے گا، یعنی جب ان کو اپنا واجب تو ادا کرنا پڑے گا، گڈ، یعنی ایسا نہیں کہیں گے کہ ہم ان 7 کی وجہ سے وہ بیچارہ گناہ گار ہو گئے، ہاں، جس نے 10 لاکھ خرچہ بھی کر لیا صحیح۔ تو کہیں کہ ان کی نہیں ہوئی وہ گناہ گار ہو۔ اچھا، لیکن گھر کا دیکھیں، بینک ایک ہے، انکم ایک ہے، کاروبار ایک ہے، اب گھر میں سب کچھ معاملات جو ہے نا وہ ایک ہی بندہ دیکھ رہا ہے، کر رہا ہے، خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کمپنی سے ہی پیسے نکل رہے ہیں اور وہی بھائی خرچ کر رہا ہے۔ اچھا، شادی کا معاملہ ہے تو بھی وہی بھائی سارے معاملات کو دیکھ رہا ہے، اسی پہ خرچ کر رہا ہے، تو اب قربانی کی باری آئی ہے تو ظاہر ہے کہ اسی نے خرچ کرنا ہے، کیونکہ شیئر تو سب کا ہی ہے جو گھر کے اندر رہ رہے ہیں، تو اس صورت میں کیا حکم یہ تو ہوگا؟ ہوتا ہے مشترکہ کمائی ہے اور مشترکہ ہی خرچ ہو رہا ہے، جی، تو ظاہر ہے اس میں تمام کو ہی دیکھنا ہے، ایسا نہیں کہ ایک بھائی اپنی من مرضی سے کہے کہ میں ایسے جانور ایک ہی لاؤں گا، بکیا کے حصے چھوڑ دوں گا، اور ان کے کروں گا اور ان کے چھوڑ دوں گا، ان کے چھوڑ دوں گا۔ تو پہلے سے بیٹھک کر رہے ہیں ایک دوسرے کو، وہ کس حصے ہیں اتنوں پہ واجب ہو رہے ہیں، یہ ضروری ہے کہ کس پہ واجب ہو رہا ہے کس پہ نہیں ہو رہا، جیسے میں نے کہا نابالغ بچوں پہ واجب نہیں ہے، صحیح ہے، اب اگر سرپرست کرتے ہیں تو ان کی مرضی، اچھی بات ہے، اب نابالغ بچوں کو نکال دیا بیچ میں سے بالفرض۔ اسی طرح گھر کے افراد وہ کہ جن پر اتنی طاقت استطاعت نہیں ہے، کچھ ایسے بھی ہوں گے، کچھ بچے ایسے ہیں کہ اسٹوڈنٹ ہیں، پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کے پاس اپنی سیونگ نہیں ہے، کچھ ایسی چیزیں بھی نہیں ہیں، جو کچھ ہے وہ خرچہ ان کو ہو جاتا ہے، بس ان کو گھر سے خرچہ ملتا ہے اور کچھ نہیں جمع، تو اس پر بھی اگر وہ بالغ بھی ہے تو اس پہ واجب نہیں ہوگی۔ صحیح، ہاں، خواتین ہیں، بیویاں ہیں، ان کے پاس زیورات ہیں، دیگر یہ چیزیں ہیں،
تو گھر کے سرپرست ہی عموماً جو ہمارے یہاں ایک رواج ہے کہ جس میں انڈرسٹوڈ ہے کہ اجازت ہے کہ وہ قربانی کریں گے، تو ان کو پھر اس طرح تمام کا ہی خیال رکھ کر یہ جانور لانا چاہیے۔ اچھا، قربانی کے لیے کیا اجازت لینا ضروری ہے؟ جیسے مثال کے طور پر گھر میں 10 افراد ہیں اور 10 پر قربانی واجب ہے، لیکن ایک بینک ہے اور ایک ہی کاروبار ہے، گھر کا خرچ وغیرہ چلانے کا سلسلہ سب ایک ہی طرف سے ہو رہا ہے، تو کیا اب جب وہ بندہ جانور لے کر آئے گا تو ہر ایک سے الگ الگ اجازت لینا ضروری ہوگی، یا نہیں وہ لے کر آئیں گے تو سب کی طرف سے یہ ایکسیپٹ ہو جائے گی؟ لیکن جب بھی کسی اور کی طرف سے آپ قربانی کریں گے تو اس کی طرف سے اجازت ہونا ضروری ہے۔ اجازت دو طرح ہوتی ہے، ایک یہ کہ وہ واضح طور پر آپ اس سے پوچھیں اور وہ کہہ دے کہ میری طرف سے قربانی کر دیں آپ، صحیح، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص معلوم ہے کہ وہ اس کی زیر کفالت ہے، جیسے بیوی ہے صحیح، تو اب بیوی کے سارے خرچے شوہر کرتا ہے، تو اب شوہر اس کی طرف سے جب قربانی کرتا ہے تو وہ انڈرسٹوڈ بات ہوتی ہے کہ عورت کی طرف سے اجازت ہے کہ بھائی تم میری طرف سے قربانی کر دو۔ اسی طرح وہ بالغ بچے ہیں کہ جو اس کے زیر کفالت ہیں اور وہ صاحب نصاب بھی ہیں تو وہ ان کی طرف سے انڈرسٹوڈ طور پر اجازت ہے۔ اور جہاں ایسی صورتحال نہ ہو، بھائی بھائی الگ رہتے ہیں، یہ الگ رہتا ہے، اب اگر یہ ان کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے، یا مثال وہ بھائی یہ جو بیرون ملک میں رہتا ہے اب یہ اس کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے، تو اب اس کو اس سے اجازت لینی ہوگی کہ بھائی میں آپ کی طرف سے یہاں پر قربانی کر رہا ہوں، وہ اوکے کر دے گا تو پھر اس کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے جو بچوں کا مفتی صاحب نے کہا کہ جو زیر کفالت بچے ہیں تو اب ان سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے؟ جی، جو زیر کفالت بچے ہیں ان سے اجازت لینا ضروری ہے کہ ان کی طرف سے انڈرسٹوڈ طور پر جو ہے وہ اجازت موجود ہے۔ اچھا، یہاں ایک مسئلہ یہ ہو جاتا ہے جی کہ جیسے چلے یہ تو ہم ایک اپر لیول کی فیملیز کی بات کر رہے ہیں نا، کہ جن کا قربانیاں اتنی ہوتی ہیں، جانور اتنے ہوتے ہیں۔ اگر ہم عام نارمل طبقے کی کریں تو وہاں پہ بعض اوقات بیوی پہ قربانی واجب ہو رہی ہوتی ہے، شوہر پہ نہیں۔ صحیح ہے، شوہر ایک عام ڈیوٹی کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، وہ 30,000 35,000 40,000 کماتا ہے، خرچ کر دیتا ہے۔ بیوی اپنے پاس زیورات لے کر آئیے، بیوی کچھ ایسی چیزیں لے کر آئیے، تو اصل یہ چیز بھی سمجھنی چاہیے کہ یہ عبادت ہے کس پر۔ صحیح، بیوی، اگر بیوی پر زکوٰۃ لازم ہو رہی ہے تو بیوی پر یہ عبادت ہے، صحیح، قربانی ہے تو بیوی پر یہ قربانی ہے۔ صحیح، یعنی ہر چیز منع کے ابا کے کھاتے ڈال دیں ایسا کہ نہیں ہے۔ آپ ہی کرو، ایسا ہے نہیں۔ وہ کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ سامنے والا کہہ رہا ہے کہ میری اس دفعہ گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے، میرے پاس کوئی سیونگ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اب اگر بیوی صاحب نصاب ہے تو اس کو اپنا واجب ادا کرنا ہے، صحیح، اپنے پلے سے کرنا ہے۔ اپنے پلے سے کرے، کہیں یعنی وہ حصہ ڈالے، ضروری نہیں ہوتا کہ پورا جانور ہی لائے، صحیح، لیکن اپنا واجب ادا ضرور کرے۔ صحیح۔ ہمارے یہاں جیسے ہم دیکھتے ہیں شہروں میں 22,000 25,000 24,000 20,000 قربانی کا حصہ ڈل جاتا ہے، صحیح، اور اس کے ذریعے اپنا واجب تو ادا ہو گیا نا، ادا ہو جاتا ہے۔ واجب ادا ہو، کیونکہ جب ہم نصاب بتاتے ہیں کہ 1,40,000 45,000 تو لوگ کہتے ہیں اتنے کا جانور ہی نہیں آئے گا، بالکل تو صحیح۔ بھئی اتنے کا پورا جانور آپ کو تھوڑی کیا جا رہا ہے، بکرا لے آؤ، بکرا لائے یا ایک حصہ ڈالے، بکرا بھی مہنگا ہوتا ہے، آپ حصہ ڈال لیں، یعنی اپنا واجب ادا کریں، کیونکہ اس کی اہمیت کو سامنے رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس طاقت وسعت ہو اور پھر بھی قربانی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ تو ایسے شخص سے اتنی بڑی یہ ناراضگی کا ایک طرح کا اظہار فرمایا گیا کہ جو صاحب استطاعت ہے، تو ہمارا ذہن واجب کی ادائیگی کی طرف ہونا چاہیے، نہ کہ جو سوال بھائی نے شروع میں کیا کہ ایک بڑا جانور ہو اور آدھوں کے واجب ہی چھوڑ رہے ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اب اگر مثال کے طور پر گھر میں لیڈیز ہے، ان کے پاس گولڈ ہے یا ایسی چیزیں موجود ہیں لیکن وہ سالڈ فارم میں موجود ہیں، لکوڈ نہیں ہے، یعنی پیسے نہیں ہیں ان کے پاس، تو اب کیا کریں گی؟ شوہر بھی منع کر رہے ہیں، گرچہ شوہر کے پاس ہیں بھی، لیکن شوہر نے منع کر دیا کہ بھائی اپنی قربانی خود دیکھو، تو اب کیا کریں گی؟ دیکھیں، اس صورت میں حکم تو یہی ہوگا کہ اگر واقعی کسی کی گھر کی یہی کیفیت ہو گئی ہے تو اب بیوی اپنا واجب تو دیکھے گی، اس کو تو ادا کرے گی۔ کہاں سے کرے گی؟ لکوڈ ہی نہیں ہے نا۔ جی ہاں، ہم کہتے ہیں سونے کو کیش کروائیں، ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ سونا بیچے، اگر یہ نہیں کر سکتی تو پھر کچھ قرضہ لے لے، اور اپنا یہ واجب ادا کر لے، بعد میں قرضہ واپسی کر دے۔ صحیح، مطلب اگر 20,000 25,000 کسی سے پکڑ لیے، شوہر کو ہی منانا پڑے گا، اور کیا کہاں جائے گی شوہر کو بیچارہ؟ منا لے، ہاں شوہر کو منا لے، یہ بھی صحیح ہے، شوہر منا لے، چلیں جی، لیکن قربانی ضرور کرنی لیکن ہے۔ شوہر کو اس پوزیشن پہ نہ لائیں کہ شوہر منع کر دیں کہ میں آپ کی قربانیاں نہیں کروں گا۔ بہت اچھی بات کی ہے مفتی صاحب نے کہ شوہر کو اس پوزیشن پر ہی نہ لائیں کہ اول تو وہ منع کر دیں، اور اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسی صورت ہو گئی ہے تو پھر قربانی ضرور کرنی ہے، اور قربانی اگر نہ کی تو پھر اس کی وعید بھی مفتی صاحب نے بیان کی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی راہ میں خلوص کے ساتھ اور محبت کے ساتھ قربانی کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ آپ سے اجازت لیں گے، پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ایپیسوڈ، ایک نئی لوکیشن کے ساتھ۔ انتظار کیجیے گا، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب،
صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں ہے عمل کوئی یوم نگر میں خدا کو قربانی سے بھی جو پیارا کی کیا شان ہے مرحبا مدنی چینل کی کیا شان ہے مرحبا مدنی چینل کی کیا شان ہے مرحبا مدنی چینل کی کیا شان ہے مدنی چینل دیکھتے رہیے مدنی چینل. ملے تاریخ کے کچھ ورق جمع کر لیے ہم نے. داستانیں ہیں قربانیوں کی، داستانیں ہیں آزمائشوں کی، داستانیں ہیں صبر کی. ایسے واقعات، ایسی سٹوریز جو بعض اوقات رونگٹے کھڑے کر دیتی ہیں. ملتا ہے در سے آخرت سے ان واقعات سے. کچھ داستانیں ایسی ہیں جو اسلامی تاریخ کے سنہرے ابواب ہیں. کیسی کیسی آزمائشیں آئیں اللہ کے نیک بندوں پر، انبیاء پر، صحابہ پر، اہل بیت پر اور اولیاء کاملین پر. ان میں سے کئی داستانیں تو وہ ہیں کہ جن کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے. کچھ داستانیں ایسی ہیں جو ہر سال ہمیں بہت کچھ یاد دلاتی ہیں. ایک داستان تو ایسی ہے جو ہر سال ہمیں ذوالحجہ میں بہت کچھ یاد دلاتی ہے اور جس کی یاد میں ہم اپنے گھروں میں قربانی بھی کرتے ہیں. مگر اس سے سبق ہم کیا لیتے ہیں؟ سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور ایمان کو تازہ کرنے کے لیے. دیکھیے پروگرام قربانیوں کی داستان آج مدینہ منورہ میں شام 5:30 بجے اور پاکستان میں رات